آج ایس ایف سی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ سعودی عربیہ سے اور یو اے ای سے جو اعلانات ہوئے ہیں ان کا مکمل اس کے اوپر وہ یکسو ہیں کہ یہ ساری کی ساری انویسٹمنٹس ایس آئی ایف سی کے ذریعے ہوں گی۔ ایس آئی ایف سی کی کامیابیوں نے ناقدین کے منہ بند کر دیے۔ صوبوں نے بھی اقدامات پر اعتماد کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایس آئی ایف سی اپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ کہا غیر ملکی سرمایہ کاری میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں، تاخیر سرمایہ کاروں نہیں ہماری طرف سے ہے۔ کشکول توڑ دیا، تجارت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ عسکری قیادت نے غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یو اے ای نے $10 ارب مختص کر دیے۔ کھربوں روپے کے خزانے چھپے ہیں جنہیں استعمال میں لانا ہے۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، چاروں وزرائے اعلیٰ اور دیگر حکام کی شرکت۔ ایس آئی ایف سی کا نجکاری کا عمل بروقت مکمل کرنے پر زور۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی اپیکس کمیٹی کا وزیر اعظم کی زیر صدارت 10واں اجلاس ہوا۔ اعلامیے کے مطابق کمیٹی نے سرمایہ کاری کے ماحول کو بہتر بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اب تک کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آداب کے اصول میں وفاقی وزارتوں، صوبائی حکومتوں اور متعلقہ محکموں کے کردار کو سراہا۔ دوست ملکوں کی سرمایہ کاری میں اضافے کو سراہا۔ آرمی چیف نے ملک کو خوشحالی اور عوامی فلاح کے لیے حکومتی اقدامات میں فوج کے پختہ عزم کی یقین دہانی کرائی۔ میں نے ان کو ایک ڈیڈ لائن دی تھی، وہ اس پہ بات چیت ہوئی ہے۔ ابھی ہماری تھوڑی دیر بعد ایک میٹنگ ہے اور ہم بیٹھیں گے اور میں ان کو بتاؤں گا کہ میرے اس وقت حالات کیا ہیں اور میرے عوام پہ کتنا بوجھ میں اس وقت ڈال سکتا ہوں۔ ایس آئی ایف سی کی پالیسیوں پر عمل کریں گے وزیر اعلیٰ۔ خیبر پختونخوا کی مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ علی امین گنڈا پور کی میڈیا سے گفتگو، بولے قبائلی اضلاع پر ٹیکس نہیں لگانا چاہیے۔ اجلاس میں ایس آئی ایف سی کے اقدامات پر بریفنگ اور مائننگ کے حوالے سے بات ہوئی۔ صوبے کے وسائل کے تحفظ کی یقین دہانی کرائی گئی۔ صوبے کے وسائل ملک کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، صوبے کے شیئر پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ وزیر داخلہ اور وزیر توانائی سے بجلی کے مسئلے پر بات کریں گے۔ عوام کو ریلیف کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ صوبے کا جو بجٹ دیا وہ آئینی حق تھا۔ بات چیت کی کوئی دعا سلام ہوئی ہے سر؟ ہاں جی بالکل ہوئی ہے، 2 بار ہوئی ہے جی۔ جب مجھے ویسے ہی موقع مل رہا ہے بات کرنے کا اس چیز کا، تو میرے خیال ہے مجھے ایسی جگہ پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان سے۔ ایس آئی ایف سی اجلاس میں آرمی چیف سے 2 بار بات ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کے متعلق کوئی بات کرنے کا ماحول نہیں تھا۔ اجلاس میں دیگر لوگ بھی شریک تھے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی ملک کی خاطر سب سے بات کرنے کا کہہ چکے۔ ان کے مقدمات زیر سماعت ہیں اور فیصلے آ رہے ہیں۔ مئی اور جون اچھے مہینے ثابت ہوں گے۔ میرے بھائی علی امین گنڈا پور جو میرے ساتھ تشریف فرما تھے، انہوں نے بھی اپنے صوبے کے بحاف پہ بھی مکمل یقین دہانی کرائی کہ ہم تعاون بھی کریں گے، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہمارے مسائل موجود ہیں۔ ملک کی محبت غالب آئی، دشمن بنے بھائی بھائی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا خوشگوار ماحول میں اجلاس۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ میڈیا بریفنگ میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو بھائی کہتے رہے۔ بولے ایس آئی ایف سی پر سب کو اعتماد ہے، دنیا کو پیغام کیا، وفاق اور چاروں صوبائی اقلیتیں متحد ہیں۔ $10 ارب کی سرمایہ کاری میں آرمی چیف کی بہت کاوشیں ہیں۔ 6 گھنٹے کی میٹنگ میں علی امین بھائی سے اچھی باتیں ہوئیں۔ وزیر اعظم نے اجلاس سے قبل تمام وزرائے اعلیٰ سے ملاقات بھی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت انسداد اسمگلنگ کے حوالے سے سول آرم فورسز کی کارکردگی بارے اجلاس۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی خصوصی شرکت۔ وزیر اعظم کا اسمگلنگ میں کمی لانے کے حوالے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین۔ کہتے ہیں ملک کی تاریخ میں پہلی بار اسمگلنگ میں خاطر خواہ کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ آپ کی کوششوں سے ملکی خزانے کو اربوں روپے کا فائدہ ہو رہا ہے۔ چودھری پرویز الہی 2 ہفتے بعد پارٹی کی قیادت کریں گے۔ پی ٹی آئی کے ترجمان رؤف حسن کی ایک نیوز کے پروگرام ڈائریکٹ لائن ود جامی میں گفتگو۔ کہا چودھری پرویز الہی اور سابق صدر عارف الوی پارٹی میں ایکٹیو ہیں۔ اگر رانا ثناء اللہ ان کے پاس آتے ہیں تو یہ اعزاز کی بات ہوگی۔ فتح الرحمان جلد حکومت کے خلاف اتحاد میں شامل ہوں گے۔ پی ٹی آئی رہنما عامر مغل جیل سے رہائی کے بعد سینٹرل سیکریٹریٹ پہنچ گئے۔ کارکنوں نے استقبال کیا۔ تحریک انصاف کا پارٹی سیکریٹریٹ سیل کرنے کے خلاف عدالت سے رجوع۔
CDA के इक़दाम के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मरकजी सेक्रेटरीट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों की तश्कील। नून लीग और पीपल्स पार्टी में मामलात तय। कमेटियों में अरकान की शमूलियत के हवाले से इत्तफाक राय हो गया। दोनों जमातों के अददी तनासब से अरकान कमेटियों में शामिल होंगे। हर कमेटी में नून लीग के 4 और पीपल्स पार्टी के 3 अरकान शामिल करने की तजवीज़। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बातचीत जारी। अपोजिशन ने ताहाल कायमा कमेटियों के लिए नाम नहीं दिए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुआशी इशानियों पर IMF और वर्ल्ड बैंक में तजाद। IMF की रवा माली साल महंगाई की शरह 24.8% रहने की पेशगोई। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में रवा साल महंगाई शरह 26% रहेगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान में आइंदा साल महंगाई की शरह 12.7% तक आ जाएगी। वर्ल्ड बैंक की आइंदा माली साल महंगाई की शरह 15% रहने की पेशगोई।